منیر صاحب آپ نے یہ بھی پروگرام کا حصہ دیکھ لیا جو یہ روسی کی رپورٹ تھی. اس وقت ایز وی اسپیک پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی وہ قطر میں ہیں, وہ بھی وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں, اور قطر ہم بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے. کل کویت کے فارن منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں. یہ جو سارا آپ سینیریو دیکھ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے جا رہا ہے نیتن یاہو, کلیئرلی ہی وانٹس اے وے آؤٹ. لیکن وہ ڈیوڈ سینگر نے ایک آرٹیکل لکھا, اس کے شروع میں وہ لکھتا ہے A president who thought there were no limits to his powers has discovered several, leaving him more frustrated and erratic. کیا ہم ایک ڈینجرس فیز میں جا رہے ہیں؟ because میری اطلاع یہ ہے, ایک سینئر ایرانینس ڈپلومیٹ سے میری بات ہو رہی تھی ایران میں, انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم مڈ ٹرم پول سے پہلے ڈیل کر لیں ٹرمپ کے ساتھ, کیونکہ اگر یہ الیکشن ہار گیا تو اور ایرٹک ہو جائے گا اور یہ اور ڈیسپریٹ ہو جائے گا, تو دیٹ مائٹ بی اے بیڈ ٹائم ٹو ڈیل ود ہم. پہلے اس پہ آپ آ جائیں. جی میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی طریقہ اس جنگ سے نکلنے کا, پر ان کو کچھ چیز نہیں ان کے پاس ہے جو اپنی عوام کو دکھا سکیں کہ میں نے کچھ حاصل کیا اس سے. تو اس لیے کہ ایک دن وہ حملے کرتے ہیں, دوسرے دن دھمکی دیتے ہیں, تیسرے دن کہتے ہیں کہ جی معاہدہ ہونے کے امکان ہیں. تو یہ سب چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. میری نظر میں تو یہ جو بات چیت ہوئی ہے, عمان کی جو ڈیلیگیشن تھی تہران میں, ہرموز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, کچھ قطر کے ساتھ جو ہماری کنسلٹیشن جاری ہیں, اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ دونوں فریقین میرے خیال میں مذاکرات کی طرف واپس آ رہے ہیں. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. امریکہ کے اسلحہ کم ہو گیا ہے, کچھ اس سے حاصل نہیں ہو رہا ہے, ان کی ملٹری ایویلیویشنز ہیں کہ جی اس سے کوئی بمباری سے اور حاصل نہیں ہوگا. پر یہ صحیح ہے کہ ان کی اسلحہ سب یعنی وہ ریپلینش کرنے کی بھی کوشش شاید کریں, اور اگر یہ مذاکرات واپس جاری ہوتی ہیں, اگر یہ انسکسیسفل ہوں تو پھر اپنی ملٹری آپشنز پھر استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اب ایک اور پوز جو آیا ہے, اس کے دوران ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مذاکرات چلتی رہیں گی, اور اگر کچھ ہرموز کے بارے میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, تو پھر شاید پورے ایم او یو کے اوپر واپس امپلیمنٹیشن. لیکن منیر بھائی یہ بتائیں کہ اب جو خامنئی صاحب کا ٹویٹ آیا, لیٹسٹ پوسٹ جو ان کا آیا, اس میں کہ لیبنن کو پرائمری بنا دیا کہ جب تک اسرائیل لیبنن سے نہیں ہٹے گا وہ اب پرائمری ہے. انہوں نے گول پوسٹ ہرمز سے موو کر کے لیبنن پہ ڈال دیا اور اسرائیل کا وڈرال ڈال دیا, اور شاید یہی بات ہوگی جو ٹرمپ نے اس کو بلایا ہوگا نیتن یاہو کو. وہ فار مور کمپلیکیٹڈ ایشو ہے دین ہرمز. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں تو ٹرمپ کے ہاتھ سے بات ایک حد تک باہر بھی تو ہے نا؟ جی دیکھیں, ایران نے تو اس جنگ کی جو ان کی آبجیکٹیوز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور پوزیشن میں ہیں, اور اب میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں, جو نتیجے وہ نکالنا چاہتے ہیں اس کو میکسیمائز. تو ہرموز ایک چیز ہے, لیبنن دوسری چیز, تیسرا فرنٹ ہوتیز کا کھول دیا انہوں نے. جو سعودی عرب پہ جو حملے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے سب میں خوفناک ہے, کیونکہ اگر سعودی عرب اس جنگ میں آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی اوبلیگیشنز آ جاتی ہیں, تو وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں ایران کی جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. اب یہ کس حد تک پوری ہوتی ہیں, اس پہ کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کمپرومائزز کیا ہو سکتی ہیں, وہ مذاکرات میں پتہ لگے گا. کیونکہ امریکہ کے پاس obviously نکلنا تو چاہتے ہیں, اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں, پر ہار نہیں ماننا چاہتے ہیں. سپر پاور ہے, وہ ہار نہیں مانے. سر یہ بتائیے, جو ایرانینز کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جو ڈیل ہو یہ مڈ ٹرم پول سے پہلے ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد پھر ٹرمپ ایک لیول پہ آزاد بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ پولز ہار گیا ہے واٹ ایور, تو از مور ڈینجرس, مور ایرٹک. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایران کے لیے ضروری ہے مڈ ٹرم پول سے پہلے امریکہ والے سے ڈیل کرنا؟ یہ میرے خیال میں ضروری نہیں ہے, یعنی کہ ایڈوانٹیجز ہوگا اگر اس سے پہلے ہو جائے. پر دیکھیے ٹرمپ صاحب کی آپ انسرٹنٹی کو آپ ڈٹرمن ٹائم فریم نہیں دے سکتے ہیں.
اگر یہ جو مذاکرات چل رہی ہیں اگر اس میں ایرانی انفلیکسیبل رہے اور صرف ہرمز کے مسئلے، لیبنان کے اوپر، ہوتیز کے اوپر کوئی انہوں نے فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، کوئی یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ٹرمپ صاحب پھر سکتے ہیں۔ نیتن یاہو ان کو پش کر رہا ہے۔ سر لاسٹ کویسچن، بھلے وہ جو مرضی کہیں، خامنہ ای صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، ابھی بھی آپ کے خیال میں کی ٹو